بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات، اور اس کا یہ 10واں مرحلہ ہے اور اس کی 7ویں اور 8ویں فصل۔ تو یہ مقامات العارفین میں یہ مرحلہ ہے، اور اس میں سب سے پہلے ابو علی سینا نے عارف کی تعریف کی، اور اس کے کیا کیا احوال اس پر آتے ہیں، اس کے کیا کیا خواص ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں اس سے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ قوت پر گزارا کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ تو اس سے اگلے مرحلے میں کہ اس کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے جس کا وہ اظہار کرتا ہے، جو عام شخص ویسا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر اس مرحلے میں ان 2 فصول میں بولی سینا، بلکہ اس سے اگلی جو کئی فصول ہیں اس میں اسی کی وضاحت کی ہے کہ عارف کو یہ قوت و طاقت ملتی ہے روحانی، جس سے وہ عالم بالا سے رابطہ کرتا ہے، عالم قدس سے رابطہ کرتا ہے، وہاں سے اس کو خبریں ملتی ہیں، اور وہ خبریں حقائق پر مشتمل ہوتی ہیں کہ وہ آنے سے پہلے کسی واقعے کے، یہ تو عام انسانوں کی زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کو خواب میں کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے، کسی کے مرنے کی، کسی خاص خوشی کی، کسی خاص واقعے کی اطلاع ملتی ہے، تو یہ غیب کی خبر۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ عارف غیب کی خبروں پر اطلاع پاتا ہے، اور یہ جو غیب کی خبریں ہیں یہ حالت نیند میں بھی، وہ تو عام ہے، وہ سب اس کو جانتے ہیں، اور حالت بیداری میں بھی ممکن ہے، کیونکہ ہم جانیں گے کہ اس کی علت کیا ہے۔ حالت نیند میں کیوں خبریں آتی ہیں؟ کیونکہ انسان کی جو توجہ اس نفس کی، اس روح کی، اس بدنی جو قوتوں سے بالکل کم ہو جاتی ہے، تو یہ کلی قانون ہے۔ تو اگر حالت بیداری میں انسان اس مادی عالم کے لوازمات کی طرف کم تعلق و شغف رکھے، تو پھر حالت بیداری میں بھی اس پر وہ غیب کی خبروں پر مطلع ہو سکتا ہے۔ اور اس پر بولی سنن کا اس پر مشاہدہ بھی ہے، تقریباً ہر شخص نے خواب میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسی باتیں جو مستقبل میں آنے والی ہوتی ہے، وہ خواب میں اس کو وہ واقعہ نظر آ جاتا ہے۔ تو اس پر مشاہدہ یہ دلیل ہو گیا کہ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا، اور انسان نے خود بھی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا خواب دیکھا ہوتا ہے جس میں اسے غیب کی خبر پر اطلاع دی جاتی ہے۔ یہ جزئی ہو یا کلی یہ الگ بات ہے، یہ علمی ہو یا مادی عالم سے متعلق ہو یہ الگ بحث ہے۔ ایک ہو گیا تجربہ اور مشاہدہ، دوسرا کہہ رہا ہے کہ دلیل سے بھی یہ ثابت ہے کہ انسان غیب کی خبروں پر اطلاع پا سکتا ہے۔ تو یہ 2 فصلوں میں اس نے تجربہ اور مشاہدے سے بیان کیا ہے کہ غیب کی خبروں پر جو انسان مطلع ہوتا ہے، اور یہ جو مشاہدہ ہے یہ خود بدیہیات کی ایک قسم میں سے تجربہ بھی ہے۔ یہ سائنسی کے جو علوم ہیں وہ تجربے سے جو ثابت ہوتے ہیں تو وہ بھی بطور دلیل ہوتے ہیں، لیکن عقلی دلیل اس سے اگلی فصول میں آئے گی۔ تو پہلی فصل میں کیا کہہ رہا ہے کہ اذا بالغ کا بار بار پچھلی فصول میں بھی یہ تکرار ہوا ہے، اذا بالغ، جب تمہیں یہ خبر پہنچے، یا جو اس کو جان لے، بالغ پہنچے یہ خبر تجھ تک، کیا خبر پہنچے کہ ان عارفن حدث عن غیب، کہ عارف جو غیب سے آگاہ ہو گیا، اسے غیب کی کوئی خبر ملی ہے، تو فاصابہ متقدمن، تو پھر کیا ہوتا ہے، پاتا ہے متقدمن بے بشرا اور نذیرن، تو یہ بشارت، بشرا سے بشارت، یعنی پہلے کسی اچھی خبر کی اطلاع دیتا ہے، یا نذیر، یا کوئی ایک دھمکی، ایسا واقعہ آتا ہے دھمکی کے طور پر، تو وہ اس کو عالم غیب سے پہلے ہی پا لیتا ہے۔ تو پھر کہہ رہا ہے جب تجھے یہ خبر پہنچے کہ عارف جو ہے اس کا غیب سے رابطہ ہوا ہے، اور اس نے کوئی ایسی بشارت یا نظارت، دھمکی اس نے وہاں سے معلوم کی ہے، تو فصدقہ، تو پھر ہمیں اس کو تصدیق کرنی چاہیے۔ کہ کیوں تصدیق کرنی چاہیے؟ آگے اس پہ وہ دلیل آ رہا ہے، ولا یتأثرن علیک، تم پر یہ مشکل نہ ہو اس کو ماننا، یہ بات جو کر رہے ہیں کہ اس ماننا الایمان بے، اس بات جو ہم نے کی اس پر ایمان لانا تیرے لیے مشکل نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِنَّ لِذَالِكَ فِي مَذَاهِبِ الطَّبِيعَةِ، وہ کہتے ہیں یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، جیسے قوت کم کھانا، اس نے کہا یہ بھی عالم طبیعت سے ہے، عالم طبیعت سے اس نے تھوڑی سی مثالیں دیں، اور طب میں بھی یہ بات واضح اور مشاہدے میں آ چکی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ فائنل، اس جو بات ہم کر رہے ہیں اس کے لیے مذاہب طبیعت میں کیا ہے، اسباباً معلومتاً، اس کے کچھ اسباب ہیں اور وہ معلوم ہیں، اور یہ کئی علوم ہیں، یہ جو اب تم کتابیں بھی دیکھی ہیں جو یہ خواب آتے ہیں، کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، اس کی تعبیرات پر
بہت زیادہ کتب لکھی جا سکیں، یہ خواب آئے تو اس کا یہ معنی، پانی آئے پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، مختلف، تو وہ اسباب ان کے معلوم ہیں، خود عالم طبیعت میں، اس عالم میں اس پہ لکھا جا چکا ہے بہت زیادہ۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کی وضاحت دو باتیں، ایک تجربے سے اور دوسرا دلیل سے۔ یہ فصل جو 8ویں فصل ہے 10ویں مرحلے کی، یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے۔ والتجربہ تو والقیاس ہو، دو باتیں، ایک تجربہ ایک قیاس۔ قیاس میں نے دلیل ہے یہاں پہ، قیاس جو اشکال بناتے ہیں شکل اول سے، یہ دوسرا قیاس نہیں جو عامہ کرتے ہیں، جس کی اسلام نے ممانعت فرمائی ہے، حدیث میں آئی ہے۔ تجربہ یعنی مشاہدہ، قیاس یعنی عقلی دلیل، یہ کیا ہے؟ مطابقان ہیں، یہ دونوں مطابقت رکھتے ہیں، دونوں متفق ہیں۔ کس بات پر متفق ہیں؟ دونوں اس بات کو ثابت کرتے ہیں، الا ان للنفس الانسانیت، کہ نفس انسانی کے لیے کیا ہے؟ کہ ان تنالا من الغیب، کہ وہ غیب سے پاتا ہے، نالا تنالا، یہ کہ وہ غیب سے کیا پاتا ہے؟ نیلما، ایک حد تک پانا، مفعول مطلق ہے، تو ماں یعنی ایک خاص حد تک، مطلقاً وہ غیب سے آگاہ نہیں ہوتا، بلکہ غیب سے ایک خاص حد تک، ایک خبر ہوگی دو، خاص حد تک، یہ نہیں کہ پورا عالم غیب اس پر پورا حاضر ہے، وہ ہر چیز ہی جان لیتا ہے۔ تو ہر کسی فرد کی اپنی بشری طاقت کے مطابق، اور وہ جو آگے باتیں آئیں گی کہ کیا چیزیں ہیں جو مانع اور رکاوٹ ہیں، ان کو اگر عبور کریں تو کسی حد تک وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ پاتا ہے غیب سے ایک ایسا حد تک پاتا ہے، وہ کہاں پاتا ہے؟ فی حالت المنام، اپنی نیند کی حالت میں، یعنی خالو یہ حالت نیند میں وہ کہہ رہا ہے کہ غیب کی خبریں وہ پاتا ہے، لیکن ایک حد تک۔ تو کہتا ہے فلاں مانے یا کا مثل و ذالکا، یہ مثل و ذالکا یعنی یہ جو خواب میں جو پانا ہے غیب کی خبریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ جو غیب کی خبریں اس کے مثل واقع ہو، جو ہم رات کو خواب میں دیکھ رہے ہیں اس کے مثل واقع ہو، کہاں پر؟ ذالک النیل فی حالت الیقظۃ، حالت بیداری میں بھی یہ اس طرح کی غیب کی خبریں ملنا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اصل ہم علت جانیں گے کہ خواب میں کیوں آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں تمام حصے جو ہوتی ہیں وہ ایک حد تک اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی نفس کی، نہ دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ سن رہا ہوتا ہے، نہ سونگ رہا ہوتا ہے، نہ چکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ حالت یکزا میں بھی اس حالت میں پہنچے تو وہ حالت بیداری میں بھی اس غیب کی خبروں پر اطلاع پا سکتا ہے۔ الا، مگر، ما کانا الی زوالہ سبیل، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہی کی ضمیر ما، وہ چیز جو اس نے خواب میں دیکھی ہے اس کے لیے ایک سبیل ہے اس کے زائل ہونے پر، کہ وہ زائل ہو جائے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انسان خواب سے اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کچھ دیکھا مجھے اب یاد نہیں ہے، والے ارتفاع ہی امکان، اور اس کو اٹھ جانے کا بھی امکان ہے، ممکن ہے وہ انسان دیکھتا ہے لیکن وہ اس سے بھول جاتا ہے۔ یہاں تک امت تجربہ، تو وہ کہتا ہے تجربہ، دو باتیں ہم نے آپ سے کی تھیں کہ یہ غیب کی خبروں پر جو اطلاع ہے اس پر دو دلیلیں ہیں، ایک مشاہدہ یعنی تجربہ، کیونکہ یہ بدیہیات میں سے ایک تجربہ بھی ہے، کیونکہ تجربہ تصدیق کرتا ہے، اسی طرح عقلی دلیل بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس فصل میں صرف تجربے کے بارے میں بات کی، آگے آئے گی دلیل، عقلی دلائل۔ وہ کہتا ہے امت تجربہ، تو بہرحال جو تجربہ ہے، فتعارف و تسامے، تعارف یعنی شہرت ہے کہ بات سب کو پتہ ہے، ایک دوسرے کو لوگ بتاتے ہیں کہ یار میں نے خواب میں یہ دیکھا، وتسامے، اور سنی سنائی لوگوں سے سنتا ہے انسان، کہ ہر بندہ انسان کے دوست احباب رشتہ دار بتاتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا، ہر روز تو نہیں، زندگی میں ایک دو بار ضرور ضرور یہ آتا ہے۔ یہ وہ امت تجربہ، یہ آپ کو بتایا کہ یہ جو تجربہ ہوتا ہے فتعارف و تسامو، یعنی تعارف ہوتا ہے کہ جو بات مشہور ہو، شہرت ہو جس کی، آپ کہتے ہیں کہ اپنا تعارف کرائیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کو بہت سارے لوگوں نے بتایا ہوگا کہ ہمیں خواب میں یہ بات پتہ چلی، اور مستقبل میں وہ سچ بھی ثابت ہوتی ہے، تو یہ غیب کی خبر ہوئی۔ اسی طرح سنی سنائی بناتے ہیں، تسامو یشہدان، یہ دونوں باتیں تسامو اور تعارف یہ گواہی دیتی ہیں کس بات پر؟ اس پر بے، یعنی جو غیب کی خبریں ملتی ہیں اور عالم خواب میں، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بندوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی نہیں، کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا مگر الا وقد جرب ذالک، اس نے یہ تجربہ ضرور کیا ہوگا، عالم خواب میں مشاہدہ کیا ہوگا غیب سے، اس کو کوئی نہ کوئی خبر ملی ہوگی، فی نفس ہی، اپنے نفس میں اس نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، یعنی خود اس کو خواب آیا ہوگا، خواب نے اس میں خواب میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی جو آگے جا کر سچ ثابت ہوتی ہیں۔ تجاربہ
تو اس نے تجربہ کیا ہے، الہمت ہو التصدیق و تصدیق یعنی الہام اس کی تصدیق کرتا ہے. تو یہ الہامی باتیں ہیں جو غیب سے آتی ہیں. یہ تو ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے لوگوں سے بھی سنی ہے، خود بھی اس کا تجربہ کیا ہے. مگر اللہم الا ان یکون احدہم فاسد المزاج ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ کاش شاید کہ کوئی آپ میں سے ایک بندہ جس کا مزاج فاسد ہو. مزاج فاسد سے کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ جو مزاج فاسد ہوتا ہے تو انسان کو جو خواب آتے ہیں وہ انسان کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں. مثال، ہر وقت انسان کی طبیعت معتدل اعتدال میں نہیں رہتی. کبھی انسان کی طبیعت گرم ہوتی ہے، کبھی سرد، کبھی تر، کبھی خشک. اگر گرم ہوگی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، تو اس کو زرد رنگ کی کوئی چیزیں نظر آئیں گی. اسی طرح خون نظر آئے گا، لال رنگ کی چیزیں نظر آئیں گی جب وہ اس کی طبیعت خونی ہوگی. تو یہ مزاج فاسد ہونے کی وجہ سے. اور نائم وہ سویا ہوتا ہے، کبھی تخیل و تذکر. نائم کے لیے اس کا مزاج یا فاسد ہو یا اس کا تخیل اور تذکر کیا ہو، اس میں کبھی قصور ہو، اس قصور کی وجہ سے وہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. یہاں تک یہ اس نے بات کی کہ یہ عالم مادہ میں انسان عالم بالا سے تعلق اور ربط قائم کر کے وہاں سے خبر مل سکتی ہے، اور وہ حق ہوتی ہے، حقیقت پر مشتمل ہوتی ہے. وہ خارج میں بعد میں وہ ثابت بھی ہوتی ہے. عمل قیاس، قیاس آپ سے عرض کیا تھا، قیاس سے منع دلیل. عمل قیاس پس تب صرف یہ تو اس قیاس میں، اس دلیل میں بصیرت حاصل کر، غور و فکر کر، تفکر کر. من التنبیہات، جو تنبیہات ابو علی سینا اگلی 4-5 فصول میں لائے گا، وہ دلیل سے ثابت کرے گا. کہ عقلی دلیل پر بھی اس کو ثابت کرتی ہے کہ انسان غیب کی خبروں پر مطلع ہوتا ہے. جب امکان عقلی یہ ثابت کر دیا تو پھر جو شرائط ہیں، جو مانع اور رکاوٹیں ہیں، تو انسان جو اس کو عبور کر لیتا ہے یا ان سے بچتا ہے تو وہ اس عالم سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے. والحمد للہ رب العالمین.